اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگ ادب والے ہیں اور ہماری محبت کا مرکز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے ہم پر اس کا ادب بھی لازم ہے، یہاں تک کہ وہ دراز گوش کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے اس کے قدموں سے لگنے والی خاک کا ادب بھی ہم پر لازم ہے، چہ جائے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ رب العزت نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک عنہا مبعدون کہ یہ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ لا یسمعون حسیسہا کہ وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے، اور ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خالدون کہ وہ ہمیشہ اپنی من مانتی جی بھاتی مرادوں میں رہیں گے، اور ارشاد فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر کہ قیامت کی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، اور اللہ رب العزت تو ان حضرات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ اللہ رب العزت کے جو ملائکہ ہیں جو فرشتے ہیں وہ تو ان کا استقبال کریں گے۔ یہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ اکبر، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں بڑا ہی بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر طعن کرتا ہے یا ان کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، اور میرے بھائیوں وہ ہستی اللہ اکبر کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ واہدی بہ کہ اے اللہ میرے امیر معاویہ کو ہادی بنا دے یعنی ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیًا اور اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، وَأَهْدِي بِهِ اور فرمایا اے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں دیکھو یہ وہ ہستی اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ اسے ہادی بنا دے، اسے مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور اسی طرح آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق اور ایسا رشتہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ہی پیاری بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، لہذا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر سسر لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑا ہی بدبخت ہے وہ آدمی، اس نے اسلام کی روح کو پایا ہی نہیں کہ جو ان عظیم ہستیوں پر معاذ اللہ اعتراض کرتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہیں، اور کوئی بندہ یہ دلیل لا کر نہیں دکھا سکتا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فہرست سے خارج ہو گئے ہوں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فہرست سے خارج ہو گئے ہوں، یہ بندہ کوئی دلیل لا کر نہیں دکھا سکتا۔ میں کہتا ہوں جب یہ صحابی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سارے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ ہیں، فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے سارے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کی بھی تم نے اقتداء کر لی، پیروی کر لی، فرمایا ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامْسِكُوا، فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے نا، ذکر کرنے لگے تو فرمایا باز رہنا، یعنی میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرنا، اعتراض نہ کر دینا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ادب والے ہیں، اسلام ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں ادب
ادب سکھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم با ادب رہیں اور ان عظیم ہستیوں پر کسی قسم کا کوئی اعتراض یا طعن و تشنیع نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں با ادب رکھے، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب۔